السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایتھلیٹک انجریز یا کسرتی ضربات۔ کسرتی ضربوں کو ایتھلیٹک انجریز بھی کہتے ہیں۔ ایتھلیٹکس کے معنی ورزشی اور ضرب انجریز کے معنی چوٹیں، یعنی ورزشی چوٹیں۔ جسمانی کھیل یا ورزشوں کے دوران لگنے والی چوٹوں کو کسرتی ضربیں یا ایتھلیٹک انجریز کہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کسرتی ضربات سے کیا مراد ہے، یعنی ورزشی چوٹیں ہیں۔ اس کے معنی ہیں یعنی ایسی چوٹیں جو کھیل کے دوران ہمیں یا ورزشوں کے دوران ہمیں لگ جاتی ہیں، وہ ایتھلیٹک انجریز کہلاتی ہیں۔ جسمانی کھیل یا ورزشوں کے دوران لگنے والی چوٹوں کو کسرتی ضربیں کہتے ہیں، اور یہ چوٹیں معمولی قسم کی بھی ہو سکتی ہیں اور شدید قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ان ضربات میں بعض کے آثار بہت دیر بعد رونما ہوتے ہیں اور کھلاڑی کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کھیلنے کے قابل نہیں رہتا۔ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پھر ان چوٹوں کے لگنے کا خدشہ بہت کم ہو سکتا ہے۔ وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ کھیلنے کی جگہ بالکل صاف ہو، ہموار ہو اور اس میدان میں گھڑے وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ کھیل کی جگہ محفوظ ہو اور وہ عام گزرگاہ کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو۔ کھیل میں استعمال ہونے والے تمام آلات اور سامان جو ہیں وہ بالکل درست حالت میں ہوں، یعنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر یعنی ذہنی طور پر بالکل پرسکون ہو۔ کھلاڑی جو ہے وہ کھیل میں حصہ لینے سے پہلے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار ہو، اور کھلاڑی جو ہے وہ کھیل میں حصہ لینے سے پہلے اپنے جسم کو اچھی طرح وارم اپ کرے، یعنی اپنی کھیل کے مطابق اپنے جسم کو گرم کرے۔ تو اس کے ساتھ اس کے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایتھلیٹک انجریز ہوتی ہیں، اگر آپ کا جسم وارم اپ ہے، گرم ہے، تو پھر یہ بہت کم لگتی ہیں یا پھر نہیں لگتی۔ کھلاڑی اس سے بچا رہتا ہے۔ اور مقابلے سے پہلے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ سامان کو اچھی طرح سے اگر چیک کر لیں تاکہ ٹوٹی پھوٹی جو سامان ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو نکال دیں، تو بھی ایتھلیٹک انجریز سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ایتھلیٹک انجریز جو ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ موچ ہے یعنی سپرین۔ نمبر 2 پہ پٹھا دکھنا یعنی مسکولر سورنس۔ نمبر 3 پہ عضلاتی کھچاؤ یعنی مسکولر سٹرین۔ نمبر 4 پہ عضلاتی تناؤ یعنی مسکولر کریمپ۔ نمبر 1 پہ ہم نے موچ کے بارے میں پڑھنا ہے، سپرین یا موچ، کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ جسم کے کسی جوڑ جو ہوتے ہیں، جوائنٹ ہوتے ہیں، ان کے اچانک مڑ جانے یا ان میں کھنچاؤ کے عمل کو موچ کہتے ہیں۔ اور موچ جو ہے وہ اکثر گولائی دار جوڑ میں آتی ہے، کیونکہ اس جوڑ میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ گول حرکت ان میں نہیں دی جا سکتی۔ اگر جسمانی سرگرمی کے دوران جوڑ کسی بھی طرح اپنی صلاحیت سے زیادہ مڑ جائے اور واپس اپنی حالت میں واپس آ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ موچ آ گئی، اسے موچ کا آ جانا کہتے ہیں۔ موچ کی صورت میں نہ تو جوڑ نکلتا ہے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹتی ہے، بلکہ جو جوڑ ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت سے زیادہ مڑ جاتا ہے اور واپس اپنی حالت میں آ جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں موچ کا آ جانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو جوڑ نکلتا ہے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جوڑ کے جو ارد گرد کے لیگامنٹس ہیں یعنی بندھن ہیں اور ٹیشوز ہیں، ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ سوزش ہو جاتی ہے، اور موچ جو ہے وہ زیادہ تر ٹخنے کے جوڑ میں آتی ہے۔ اب اگر کسی کے موچ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شدید درد ہوتا ہے، اور قدرتی جو حالت ہوتی ہے وہ اس کی حالت نہیں رہتی، یعنی وہ صحیح سے اگر جوائنٹ میں آیا ہے، کسی میں اگر ٹخنے کے جوائنٹ میں آئی ہے موچ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ صحیح سے چلا نہیں جاتا، لنگڑا کے پھر انسان چلتا ہے، اور پاؤں پر پورا وزن نہیں آتا، اور جوڑ کے ارد گرد جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر رباطوں کے ساتھ ساتھ بافتیں بھی مجروح ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جلد نیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کی علامات تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا
اگر کسی کو موچ آ گئی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ نگہداشت جو ہے اس کے لیے جو آپ بچوں کی ذہن کہ تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے، آپ کے ذہن نشین رہے یہ چیزیں، کہ لفظ رائسس سے آپ کو یہ یاد کروایا گیا ہے۔ آر سے کیا؟ ریسٹ، آئی سے یعنی آئس، اور سی سے یعنی کمپریشن دباؤ، ای سے ایلیویشن، اور ایس سے سپورٹ۔ یہ پورا کیا ہو گیا؟ رائسز، یعنی رائسز سے اس کا طریقہ علاج یاد رکھا جا سکتا ہے لفظ رائسز سے۔ سب سے پہلے آر فار ریسٹ یعنی آرام۔ چوٹ لگنے کے ساتھ ہی کیا کیا جائے کہ فوراً کھیل سے علیحدہ ہو جائے، خاص طور پر متاثرہ حصے کو بالکل استعمال میں نہ لائیں، اور کھیل جاری رکھنے کی صورت میں چوٹ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آئی فار آئس یعنی ٹھنڈک پہنچانا، برف کی ٹھنڈک پہنچانا۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ برف کو پیس کر چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا جاتا ہے، اور پھر ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ متاثرہ جگہ پر رکھنے سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اگر برف کو براہ راست یعنی ڈائریکٹ جلد پر استعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے تولیے یا کپڑے میں لپیٹ کر درد کی جگہ پر رکھا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو جلد پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا جائے کہ برف کو مساج کی صورت میں آہستہ آہستہ جسم پر پھیریں، جس سے کیا ہوگا کہ جلد جو ہے وہ ہلکی گلابی ہو جائے گی اور سن ہو جائے گی، اور مساج اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ جلد جو ہے وہ سن نہ ہو جائے۔ نمبر 3 پہ کیا کرنا چاہیے کہ متاثرہ حصے پر ٹھنڈا پانی یعنی برف والا ٹھنڈا پانی پھوار کی صورت میں ڈالنا چاہیے، اور متاثرہ حصے کو چند سیکنڈ کے لیے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں، ڈبوئے رکھیں، پھر باہر نکال کر تولیے سے خشک کر لیں، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ جلد جو ہے وہ ہلکی گلابی یا تھوڑی سن نہ ہو جائے۔ ٹھنڈک کی وجہ سے اس حصے میں خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سے نکلنے والا خون جو ہے وہ متاثرہ حصے میں زیادہ مقدار میں جمع نہیں ہوتا۔ اب کیا ہے؟ کمپریشن، سی فار کمپریشن یعنی دباؤ۔ ٹھنڈک پہنچانے کے بعد جو متاثرہ حصہ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس پر کریپ پٹی یعنی الاسٹک بینڈنگ جو ہوتی ہے، الاسٹک بینڈیج یا پھر کوئی عام پٹی باندھ دینی چاہیے۔ پٹی باندھتے وقت تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ کس کر نہ باندھا جائے بلکہ ہلکا دباؤ رکھ کے اس کو باندھا جائے تاکہ خون کی سرکولیشن میں رکاوٹ نہ ہو، اور اس سے کیا ہوتا ہے سوجن کم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ہے ایلیویشن، ای فار ایلیویشن یعنی اونچا اٹھانا۔ متاثرہ حصے کو دل کی سطح سے اونچا رکھا جائے تاکہ اس حصے کی جو وینز ہیں ان میں خون کی گردش بڑھ جائے، جس کی وجہ سے متاثرہ حصے میں بافتوں اور خون کی نالیوں کے پھٹ جانے سے باہر نکلنے والا جو مواد ہے وہ جمع نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد ہے جی سپورٹ، ایس فار سپورٹ یعنی سہارا دینا۔ متاثرہ حصے کو حرکت سے بچائیں، اگر حرکت دینا بہت ضروری ہے تو اس حصے کو سہارا دیے بغیر بالکل حرکت نہ دیں۔ مثلا بازو کی چوٹ کی صورت میں گلے میں ایک پٹی باندھ کر بازو اس کے اندر رکھا جائے، یا پھر اگر کسی جوائنٹ وغیرہ پہ وہ اس طرح کی چوٹ ہے یعنی کوہنی وغیرہ پہ ہے تو پھر کیا ہے اس کو حرکت سے بچانے کے لیے کھپاچ وغیرہ استعمال کیے جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے پیسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پاس لکڑی کے اسکیل ہوتے ہیں، فٹا ہوتا ہے پیمانہ، اس کو کاٹ کر یا اسی سائز کے لکڑی کے پیسز اس جوائنٹ کے ارد گرد باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جوائنٹ میں حرکت نہیں ہوتی، موومنٹ نہیں ہوتی، اور جو وہ جوائنٹ ہے وہ جلد از جلد بہتر ہو جاتا ہے، بہتر حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے یہ تو تھا ہمارا ایک طریقہ علاج۔ اس کے بعد اس کی مختلف ورزشیں بھی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ کہ موچ آ جانے کے بعد درد کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر ہے کہ ورزش کا عمل جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر شروع کر دیا جائے۔ مجروح حصے کو ہلاتے ہوئے متاثرہ فرد کی درد میں اضافہ نہ ہو، اگر اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ورزش کو روک دیں، پھر ورزش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر متاثرہ حصے کو ہلانے سے درد میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر ہم ورزش کو جاری رکھ سکتے ہیں۔
جیسے جیسے مجروح حصے میں حرکت کرنے کی قوت بڑھتی جائے اس عمل کو زیادہ دیر تک جاری رکھا جائے۔ مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک زیادہ محنت طلب قسم کی ورزش کرنے اور کھیل کود سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آیوڈیکس اور وینٹوجین سے ہلکی مالش کی جائے۔ گرم پانی یا گرم تولیے سے متاثرہ حصے کو ٹکور کریں اور گرم پانی سے کب کریں جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں تو ہم برف کی ٹکور کرتے ہیں، لیکن سردیوں میں ہم گرم پانی یا گرم تولیے سے ہم متاثرہ حصے کی ٹکور کرتے ہیں۔ اور اگر درد بہت شدید ہے، برداشت سے باہر ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ایکس رے کروایا جائے اور پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔